والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ذکر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب غضنفر علی صاحب اور ان کی فیملی کو، محترم قاسم علی صاحب اور ان کی فیملی کو، اور اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے جملہ عہدیداران کو، جنہیں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں، جنہیں سرور عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس مبارک مجلس میں اللہ نے شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی اس بزم محبت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ مجلس در حقیقت تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ ہے، اور جب بھی ایسی مجالس میں انسان کو شرکت کی سعادت نصیب ہو تو اسے شعوری سطح پر ان مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ رسم نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو محافل کا، مجالس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں آنے والے بندگان خدا کا تعلق بندگی کا اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے، اور ان مجالس کے ذریعے آنے والے امتی کا محبت و اطاعت کا کمزور رشتہ مدینے والے آقا سے مضبوط کیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے پیش نظر ان مجالس کا، یہ بدقسمتی ہے آج ہماری کہ اہل سنت کی مجالس رسم بنتی جا رہی ہے۔ یہ رسم نہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرات، آج ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں دیکھنے والی، وگرنہ کوئی جا کر پوچھے امام مالک، امام مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں وہ حاضر ہوتے اور آقا کے حسن و جمال کی بات چھڑتی تو امام مالک وجد میں آ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زاروں قطار آنسو، جھڑیاں لگ جاتی۔ لوگ پوچھتے امام مالک سے کہ یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو مجلس ذکر سرکار میں آ کر؟ حضرات، اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے امام مالک کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ سبحان اللہ، پوری زندگی شہر نبی میں امام مالک نے کبھی رفع حاجت نہیں۔
پوری زندگی امام مالک نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں کبھی سواری پر بیٹھ کر سواری نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. راستوں کے درمیان میں نہیں چلے امام مالک. یہ پشت ان کی دیوار سے گھسیٹتی تھی جب امام مالک مدینے کی گلیوں میں چلے. اور ارشاد فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں میرے قدم اس جگہ نہ آ جائیں جہاں مدینے والے کے قدم لگے. حضرات پھر آپ کو پتا ہے اس ادب کا اللہ نے صلہ اور انعام امام مالک کو کیا دیا ہے. فرمایا لوگوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا انعام مجھ پر یہ ہوا, کرم نوازی مجھ پہ یہ ہوئی کہ میں جس دن سے بالغ ہوا ہوں اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں جب مجھے مدینے والے کی زیارت نصیب ہو. فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی نہیں. ذکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مجالس کے اندر رنگ نظر آتے ہیں, کھڑے ہو جائیں, یوں کر دیں, وہ کر دیں. وہ ادب, وہ احترام, وہ رنگ آج مجالس میں نہیں ہے جو صوفیاء نے اور اہل معرفت نے اپنی مجالس کے اندر. سبحان اللہ. میں نے پہلے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی, پھر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام احمد بن حنبل سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی مجلس تھی. امام احمد بن حنبل بیمار تھے, بستر پہ لیٹے ہوئے آرام سے. صوفیاء بیٹھے ہیں, اہل معرفت بیٹھے تھے. مجلس میں بیٹھے کسی بندے نے حضرت شیخ ابراہیم بن طہمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑ دیا. شیخ ابراہیم بن طہمان 164 ہجری کے بزرگ ہیں, اولیاء کے امام, صوفیاء کے امام, اہل طریقت کے تاجدار. جب بات چھڑی بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے امام احمد بن حنبل اٹھ کر جلدی سے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا آپ تو بیمار ہیں, لیٹے رہیں, تکلیف میں ہیں, کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب اللہ کے کسی پاک باز بندے کا ذکر ہو رہا ہو تو انسان کو ادب کا پیکر بن کے اس ولی کا ذکر. اب آپ اندازہ فرمائیں اس سے کہ جو اولیاء کے ذکر کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ مدینے والے کا. حضرات خوش بخت ہیں آپ, خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں جس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت عطا کی. امام مالک سے کہا کہ یہ سرکار کی مجلس میں آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے, وجد طاری ہوتا ہے, زارو قطار آنسو بہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا دنیا والوں ذکر تاجدار کونین کی محفل میں جو انوار و تجلیات کا نزول مالک کی آنکھ دیکھتی ہے, اگر تم دیکھ لو تو یہی حال. حضرات یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں. ان مجالس سے انسان کا محبت کا رشتہ مدینے والے آقا سے. سبحان اللہ. بے شک آج ہم بیٹھے ہیں اس مجلس میں, یہ ہے مجلس میلاد. لوگ آج غلط فہمی کا شکار ہیں. انٹرنیٹ پر آگے پیچھے عجیب عجیب قسم کے اعتراضات اور سوالات آج دنیا کر رہی ہے. انہیں دعوت دیجئے, انہیں بلائیے. انہوں نے کہا یار ایک مرتبہ آ کر دیکھو تو صحیح, ہمارے پاس بیٹھ کر سنو تو صحیح ہم کہتے کیا ہیں. ارے اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی. ہم ان مجالس میں بیٹھ کر اس عظیم نعمت کے ملنے پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اس محبوب کی شان بیان کرتے ہیں. اس شان سے آیا, رب نے یہ مقام عطا کیا, اللہ نے ایسے علم سے نوازا, اور جب یہ ساری باتیں عظمت و شان کی سنتے ہیں پھر اس خالق کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تیرا لاکھ لاکھ کرم, تو نے ایسا شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا. اللہ. اور حضرات یہ ایسا سلسلہ ہے محافل میلاد کا جو ازل سے چلا آ رہا ہے. ذکر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ازل سے ہے. ابھی قاری صاحب نے
قرآن مجید کی جو آیات بینات کی تلاوت کی، اس میں اس محفل کا ذکر تھا جو ازل میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے سجائی۔ سب سے پہلی محفل ذکر مصطفیٰ جس سے خطاب کرنے والی ذات باری تعالیٰ کی تھی، اور اس مجلس میں شریک ہونے والے انبیاء و مرسلین، اور اس خطاب کا عنوان میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات۔ وہ کب ہوئی تھی اس تاریخ کا تعین عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ قرآن نے اس پہلی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کیا، جو ابھی رب کے کلام کی صورت میں آپ قبلہ ظہور احمد صاحب صاحب سے سن رہے ہیں۔ اور میں نے سورہ ابراہیم کا جو حصہ اللہ کے کلام سے تلاوت کیا تھا، اس میں بھی یہی بات ارشاد ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد کراؤ۔ بھئی سارے دن ہی اس کے ہیں، پھر وہ کس دن کو یاد کرانے کی، کن ایام کو یاد کرانے کی بات فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد جلیل القدر مفسر قرآن حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابی ابن کعب جو سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر نماز تراویح کے امام مقرر، سبحان اللہ، 20 نماز تراویح سب سے پہلے جن کی امامت میں مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق نے، جنہیں وہاں بہت بڑے قاری قرآن انہیں مقرر فرمایا، سب سے پہلے باجماعت 20 رکعت نماز تراویح کا آغاز آپ کی امامت میں مسجد نبوی میں ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ میرے آقا کے غلام ہیں جنہیں رمضان کی راتوں میں میرے آقا قرآن سنایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حافظ اور قاری صاحبان آپس میں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، میرے آقا ان سے دور فرمایا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، فرمایا لوگوں، اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں رب نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں پہ نازل کی۔ گویا رب یہ حکم دے رہا ہے ان دنوں کو یاد رکھنا جن دنوں میں میری نعمتیں تم پہ نازل ہوئی۔ اور اہل ایمان جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی، اور یہ طریقہ صحابہ کرام سے چلا رہا ہے۔ آئی لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے بھی کیا، صحابہ نے محافل سجائیں، انہوں نے ذکر تاجدار کونین کیا۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس امتی کی کہ جو اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے آج دلیلیں مانگتا پھرتا ہے۔ کتنی بدقسمتی اس کلمہ پڑھنے والے امتی کی، جو امتی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور پھر آ کر دلیلیں مانگتا ہے کہ کوئی ایویڈنس ہے کہ میں اپنے نبی کا ذکر کر سکتا ہوں کہ نہ کروں۔ کہ نا یہ محفل یعنی کوئی آئے بیٹھے سنے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوئی، ان سناخہ حضرات نے خوبصورت نعتیں پڑھی جن میں میرے آقا کے فضائل شمائل، آپ کے امتیازات معجزات، آپ کی تشریف آوری، آپ کا حسن و جمال بیان ہوا۔ حضرت علامہ مولانا ارشد مصباحی صاحب نے گفتگو کی، حضرت مولانا مدثر حسین صاحب نے گفتگو کی، پھر درود و سلام پڑھیں گے۔ کون سا کام اس مجلس میں ہوا جو رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف؟ سبحان اللہ۔ کوئی بتائے تو صحیح، کوئی آ کر دیکھے تو صحیح، سبحان اللہ۔ کوئی ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر سنے تو صحیح ہم کرتے کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس مجلس مبارکہ کا کوئی ایک سنگل کام بتا دو، کوئی ایسا تو بتاؤ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہم نے کیا ہو، ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی آ کر کہے، انگلی اٹھائے تو صحیح کہ یہ کام رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، ہم بدل دیں گے، ہم تبدیل کر لیں گے۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھی نہیں، بدقسمتی آج امت کو صحابہ کے نام پہ لڑایا گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی دھرتی پہ دیکھیں، صحابہ کرام کے نام پر کلاشن کوفے ہاتھوں میں دی، قتل و غارت کری کے بازار گرم کروائے، ہزاروں بے گناہ معصوم بچے، خواتین، جوان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، بم دھماکے کروائے۔ یہ اس دور کا تقاضا نہیں تھا کہ تم صحابہ کے نام پر جماعتیں بنا کر امت مسلمہ میں قتل و غارت کری کے بازار گرم کرو۔
چاروں طرف سے عالم کفر نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور اس دور کا تقاضا ہے رسول اللہ کی امت کے ہاتھوں میں عشق رسول کا ہتھیار دو، ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت رکھ کر بتاؤ کہ دنیا والوں آؤ پیار کرنا ہے تو اصحاب رسول کو دیکھو مدینے کے تاجدار سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، حیدری، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، زندہ باد۔ آپ یہ سلسلہ رہنے دیں، بیٹھ کے میری گفتگو بس سبحان اللہ، رہنے دیں، یہی آپ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدقسمتی صحابہ کرام کی سیرت امت کے سامنے رکھی نہیں گئی۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا کہ تم تو کہتے ہو کہ سرکار کے اصحاب نے کب میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم کہتے ہیں تم سرکار کے اصحاب کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا لا کر دکھاؤ جو محبوب کے تصور کے بغیر۔ تو ذکر کی بات کرتے ہو نا، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ لا کر دکھاؤ جو محبوب کے تصور کے بغیر گزرا۔ وہ تو ڈوبے رہتے تھے محبوب کے تصور میں، مجلس میں آتے جو منظر، جو کیفیت، جو حالت رسول کریم علیہ السلام کی دیکھتے، پھر آخری زندگی کے سانس تک وہی منظر اور سین ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتا۔ اچھا، اس پر بے شمار روایات ہیں، سیاہ ستہ میں روایتیں موجود ہیں، بخاری میں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کا ذکر فرماتے ہیں، میرے آقا تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت کے دن جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے میں جنت کا تالا کھولوں گا۔ جس طرح تالے میں چابی ڈال کے اسے گھماتے ہیں نا، حضور کریم علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ اسی طرح گھمائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس جب بھی یہ روایت بیان کرتے تھے نا تو آخر میں یہ جملہ کہتے تھے لوگو میں آج بھی تصور میں سرکار کو جنت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ کیا خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ آج امت لڑتی پھر رہی ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، قبر پہ جا کے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، ہر چیز پہ اللہ اکبر۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی سیرت اور حضور کے غلاموں کو پڑھ کے دیکھو، بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں سرکار کے غلام جنہیں قبر میں ہاتھوں سے لٹا کر پھر سرکار نے دعا کی۔ کچھ ایسی خوش نصیب بھی ہیں جن کی قبروں میں لیٹ کر مصطفیٰ نے دعا کی۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے دعا کی۔ حضرت سیدنا حیدر کرار کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کا موقع آیا تو حضور نے پہلے فرمایا دفن کرنے سے پہلے میں خود قبر میں اتروں گا۔ حضور لیٹے قبر میں، لیٹ کر پھر اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا کی۔ حضرت عبداللہ کو جب تدفین ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ کہا حضور قبر میں اترے، انہیں ہاتھوں سے پکڑا، حضور نے ان کی باڈی کو لٹایا اور پھر آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے فرمایا اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی اس سے، ان کا کاش اے عبداللہ آج تیری جگہ ابن مسعود ہوتا اور مدینے کے تاجدار اسے کے دعا دے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔ اور جب بھی وہ ان روایتوں کو بیان کرتے عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں آج بھی تصور میں عبداللہ ذو الیدین کو قبر میں مصطفیٰ کو اتارتے ہوئے دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی میری نگاہوں میں۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کب ذکر کیا، وہ بہانے تلاش کرتے تھے۔ کاش تم پڑھتے صحابہ کرام کی زندگیاں، بہانے ڈھونڈتے تھے۔ کیوں؟ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علامت لکھی ہے محبت کی کہ محب بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے محبوب کا ذکر چھیڑنے۔ دل چاہتا ہے جو ڈوبا ہوا ہو، فنا ہو گیا ہو، جسے کائنات میں نظر ہی کچھ اور نہ آتا ہو، دیکھیں نا محبت کہیں ملتی ہے ایسی،
کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کسی نے آ کے بتایا سرکار کا وصال ہو گیا، وہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ جب دنیا میں تیرا حبیب ہی نہیں رہا تو میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کیسے سچے لوگ تھے، ابھی دعا کر رہے ہیں ادھر آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بولو گی دعا۔ اللہ فرمایا مجھے تو ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو میں نے کیا کرنی، میں تو ان نگاہوں سے پیار اس لیے کرتا تھا کہ مجھے مدینے والے کی زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محبت تو باہر نہیں تلاش کرتے، دنیا میں دیکھ لیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جس کو جس سے محبت ہو پیار ہو اس کی بات کرتا ہے، بہانے سے کرتا ہے، ادھر سے بھی کوئی بات نکلی اس نے کر دی، ادھر سے کوئی نکالے گا پھر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ ہمارے حضرات بیٹھے دیکھیں ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت ہے، ہم بار بار جیسے ہی کوئی حضور کریم علیہ اب جیسے ہی کوئی محبت ادب کی بات آتی ہے ہم فوراً اعلیٰ حضرت کا نام مینشن کرتے ہیں۔ ہاں جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ نے تعلیم دی وہی تعلیم امام محمد یہ کوئی نیا مسلک نہیں، نئی بات نہیں، یہ وہی فکر ہے، یہ وہی تعلیم ہے جو مدینے والے آقا کے غلاموں کی۔ سبحان اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ مدینہ شریف کے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یمن سے راستہ آتا ہے، شام سے آتا ہے، مکہ شریف سے آ رہا ہے، صبح کے وقت چلے جاتے فجر پڑھ کر، اور پھر صبح کے وقت قافلے شہروں میں داخل ہوتے، وہ قافلہ یمن سے کوئی شام سے لوگ آتے، یہ راستے میں انہیں سلام کرتے، روکتے حال احوال پوچھتے، پھر انہیں روک کر پوچھتے بھئی آنے والوں یہ بتاؤ کیا تم نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتے ہم نے زیارت کی ہے سرکار کی، اسے فرماتے ہیں بھئی تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، اور اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کی اسے فرماتے تو میرے پاس بیٹھ میں تجھے حضور کے حسن کی بات میرے پاس بیٹھ میں تجھے سرکار کی زلفوں کی بات سنا بہانے۔ بلکہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے جو بات لکھی ہے، حضور کریم علیہ السلام کا آئینہ جن کے پاس تھا غلاف میں لپیٹ کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، شیشہ جس میں سرکار چہرہ انور دیکھ کے کنگھی فرماتے، سبحان اللہ، بڑے ادب سے رکھا ہوا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں نے سرکار کی ہر چیز کو ادب سے سنبھال کے رکھا، بے شک، بلکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آثار و تبرکات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پانی کا مشکیزہ کندھے پہ ہوتا اور دن میں مدینہ طیبہ میں درختوں کو پانی دیتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ پانی کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ہر ایک درخت کو پانی نہیں دیتا، صرف اسی درخت کو پانی دیتا ہوں جس کی نسبت مدینے والے سے، سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں وہ نشانی ہری بھری رہے جہاں سرکار تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو جب ہم اس نشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مدینے والا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سنبھال کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ میمونہ کے پاس آ کر کہتے کہ ہمیں اس آئینے کی زیارت کرا دو، وہ آئینہ لا کے دیتی ہے، زیارت کرتے ہیں۔ آئینے کا اصول تو یہی نا، آپ دیکھیں آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، ہم دیکھیں ہمیں اپنا چہرہ نظر آئے گا، جو دیکھے گا اسے اپنی صورت ہی نظر آئے گی۔ لیکن صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جب بھی اسے دیکھا ہمیں سرکار کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ، علامہ آلوسی کہتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ یہ میرے آقا کے حسن و جمال کا کمال تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں انمٹ ہو کے رہ گیا، بے شک، اور یا یہ کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ انہیں محبوب کی ہر چیز میں اپنے محبوب کا جلوہ نظر سبحان آتا، ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا۔ اتنے ڈوبے ہوئے لوگ تھے، کاش کوئی پڑھتا میرے آقا کریم علیہ السلام کی۔ دیکھیں حضرت امام طبرانی نے اس کو نقل فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود، امام حاکم، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے، چند لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا آ کر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، رب کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی دولت ہمیں عطا کی،
اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا۔ سبحان اللہ، اب بتائیے یہ مجلس ذکر مصطفیٰ نہیں تو اور کیا؟ سبحان اللہ، یہ محفل میلاد نہیں تو پھر اور کیا؟ سبحان اللہ، یہ ذکر رسول اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملنے والی اس عظیم نعمت پر، اسلام کے ملنے پر، دین اسلام کے لیے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا، یہ تو اصحاب رسول کا طریقہ ہے۔ سبحان بے شک۔ اور پھر پتہ ہے سرکار نے جب ان سے سنا تو انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا، اللہ تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات یہ خوش قسمتی ہے۔ اور میں آخر میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہندوستان، پاکستان اور ان علاقوں میں صرف یہ میلاد ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ آج چلے جائیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں، جتنی محافل ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کی حرمین میں ہوتی ہیں شاید مانچسٹر میں نہ ہوتی ہیں، سبحان اللہ، یو کے میں نہ ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی مجالس کے علماء موجود ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ سال پہلے شیخ محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر ایک اتنی بڑی مجلس تھی جس میں ہم شرکت کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی، حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ خان مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سبحان اللہ، ہزاروں لوگ تھے اس مجلس کے۔ سبحان اللہ، اور پھر دوسری بات کہ آپ یہ جو 200 سال ہے، ان 200 سالوں سے پہلے، 200 سالوں سے پہلے جو پچھلے امت کے 1100-1200 سال ہیں نا، وہ پڑھ کر دیکھیں اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری کو، کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی مجالس اور ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کا سلسلہ ہر صدی میں آپ کو نظر آئے۔ سبحان اللہ، اور پچھلی ان 1100 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے محفل میلاد کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ اب 200 سال سے کام شروع ہوا ہے، جب سے یہ حرمین پر نجدیوں کا قبضہ ہوا۔ اور آپ اس سے پہلے پڑھ لیں، حرم کعبہ سے میلاد والے دن مشعل بردار جلوس نکلتا تھا، مفتی مکہ کی قیادت میں، گورنر مکہ کی قیادت میں، اور لوگ نعتیں پڑھتے ہوئے اس مقام کی جا کر زیارت کرتے تھے جہاں آمنہ کے لال کی تشریف آوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا کہ میں وہاں موجود تھا، 1 سال مجھے وہ سعادت نصیب ہوئی، میں اس جگہ کی زیارت کے لیے اس جلوس میں شامل ہو کر گیا، اور میں نے اپنے رخسار اس حجرہ آمنہ کے اس حصے پہ جا کے رکھ دیے زمین پر جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ سبحان اللہ، میں نے برکتیں حاصل کی۔ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا یہ علماء، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد کو سمجھیے، خدا کے لیے اپنے عقیدے اعمال درست کیجیے۔ اور جیسا کہ حضرت علامہ مصباحی صاحب نے ارشاد فرمایا، عمل کی دنیا بڑی ضروری ہے۔ محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ تیرے کردار میں، اخلاق میں، ظاہر میں، باطن میں مدینے والے آقا کی محبت کا رنگ رہے۔ لوگ یہ نہ کہیں چودھری صاحب کا بیٹا ہے، حاجی صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا بھائی ہے، تم گلی سے گزرو دنیا دیکھ کر کہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کردار ایسا بنائیے۔ اور دوسری بات، ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، اس یورپ کی دھرتی میں ہم رہتے ہیں، اسلام کا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا رحمت والا پہلو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھو۔ لوگ دہشت گردی کا الزام دے رہے ہیں، آج اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بتائیے اسلام کا اصل چہرہ کون سا ہے؟ صوفیہ نے جس اسلام کو پیش کیا وہ اسلام آج ان کے سامنے رکھیے۔ انہیں بتائیے کہ اگر حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو حضور اپنی کالی کملی دے کے بلال کو فرمائیں اسے اس بچی کے سر پہ ڈال دو۔ سبحان اللہ، اور کوئی کہے کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کی آج کی اس مجلس مبارکہ میں حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور اس مجلس مبارکہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔